الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دین اسلام میں ایک یونیک کانسیپٹ ہے which you hardly find anywhere else, and that is like after having made all the effort, after having deserved the fact that like I did something, there is something that is Allah Ta'ala somehow demanding from us, and that is called قبولیت. ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں کہ he was given the order by Allah Rabbul Izzat, and the order was to construct his home, Kaaba, and who is helping Ibrahim alayhi salam is his son and prophet Ismail alayhi salam. And then after they're done with their entire activity, they're like feeling yes, جیسا دنیا میں ایک sense of achievement ہوتی ہے کہ میں نے achieve کر لیا ہے. That's not what is seen in Ibrahim alayhi salam. And what is seen is کہ he makes دعا to Allah رب العزت ربنا تقبل منا کہ اللہ آپ ہمارے سے اس کو قبول کر لیں. Because even when we are done with it تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جا سکے. اس دنیا میں جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے نا کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے, so there is a sense of achievement, done it. ٹھیک ہے, آپ اپنا ٹارگیٹ پورا کر لو, آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں پلان تھا آپ اس پلان کو پورا کر لو. سو دین یو assuming کہ once I fulfill the credentials, تو that in itself is enough for me to get the credit. جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. And the amazing thing is کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی like would you also get جنت because of his رحمہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی. اچھا, اب ہم ساروں نے جیسا بھی رمضان گزارا تھا نا, تو اللہ رب العزت اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العزت قبول کرتے کس کو ہیں یا کس سے قبول کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں متقیوں سے قبول کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں ہیں. جیسا ہم نے رمضان میں بے شمار بیانات میں وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام, روزے فرض کیے گئے. وہ آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لعلکم تتقون, کہ کاش کہ تم تقوی والے بن جاؤ, تم وہ آؤٹ کم لے کے آ جاؤ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اب now we need to ask ourselves کہ whatever we did in Ramadan, do we deserve قبولیہ or not؟ تو ایک بہت آسان سی چیز ہے جس کو انسان اگر اپنے اندر دیکھے نا, تو I think we're already too late. It's I think 11th of Shawwal today. تو 11 دنوں کے اندر ہی صرف اپنی حالت دیکھ کے اور پھر اپنا رمضان پکچر کرو. اینڈ خاص طور پہ ہم میں سے وہ جن کو اللہ رب العزت نے اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا کی تھی, and just imagine those 10 days in the masjid and the kind of 10 days that we spent, اور اس کے بعد 10 دن اور گزرے ہیں. لائک آپ یہ سمجھ لو کہ وہ 10 دن کا عشرہ وہ میں نے مسجد میں گزارا تھا, اینڈ اب میں چاہ کیا رہا ہوں کہ وہ قبول ہو جائے, لیکن اس میں سے میرا کتنا پارٹ تھا, what is it that I contributed in that entire episode of my life. تو اس کو جج کرنا ہے تو اگلے 10 دن دیکھو کہ وہ 10 دن کیسا تھا اور اس کے بعد گزرنے والے میرے 10 دن کیسے تھے. And it's not even close. Like اتنا فرق ہے کہ ہم یہ سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یا اللہ وہ میں تھا کہ نہیں. اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں ابھی جس حال میں ہوں یہ میری حقیقت ہے, اور وہ جو تھا وہ اللہ کا کرم تھا, وہ میری حقیقت نہیں تھی. That was not me going through that episode. That was Allah Rabbul Izzat just trying to show me and make me experience کہ اگر انسان ویسا ہو تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. But that's not something I deserve, and that is not something which is the outcome of my effort. If I compare myself to those last 10 days,
تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ خواب تھا اور وہ بس ایک اچھے خواب کی طرح گزر گیا and now I'm awake again. جو ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ خواب سے انسان اٹھتا ہے تو ایک فیلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے, اس فیلنگ کے احساس کے ساتھ بس وہ ہمارا رمضان گزر گیا. اچھا 10 دن تو شاید بہت زیادہ ہیں, کسی کے کیس میں شاید وہ 8 دن, کسی کے 7 دن, کسی کے دن وہی رات کافی تھی just to lose that feeling. اگلے دن بھی وہ فیلنگ وہ باقی نہیں تھی جو رمضان کے اندر تھی. And that is something جس کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ, جیسے کہتے ہیں نا انسان بہت عاجزی سے, یہ تکبر سے نہیں, ڈیزرونگ نیچر سے نہیں, کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے نا کہ یار قیامت کے روز ایسا کیا ہوگا, and a lot of people end up asking کہ کیوں ایفرٹ کی بیس پر رزلٹ نہیں آ رہا, بیکاز ایفرٹ کتنی تھی اور میری کنٹریبیوشن کتنی تھی اس کی ریالٹی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ میرے بندے تیرا کچھ بھی نہیں تھا, وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے تھا. And as soon as that passes, اللہ رب العزت کے اس فضل و کرم کے پارٹ سے ہم باہر نکلتے ہیں تو جو رہ جاتا ہے نا وہ میری اپنی حقیقت ہے, میری حقیقت ہے. اینڈ اس میں سم ٹائمز جن کی جو پریشانی کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ رمضان کا مقصد تقوی ہے, لعلکم تتقون, اور میں قبول بھی کس کو کروں گا, متقیوں کو. تو میں پورے رمضان سے گزر گیا نہ, میں اپنے آپ کو متقی فیل کرتا ہوں, اور اللہ رب العزت نے کہا کہ متقی میں قبول نہیں کروں گا, تو اب کرنا کیا ہے. سو سب سے پہلی چیز جو that gives us hope is کہ وہ جو پرفیکشن ہے نا, وہ پرفیکشن is something that we have to target, بٹ وہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اس لیے یہ نہیں سمجھو کہ رمضان اصل تھا, تو وہ دو اعتبار سے اصل نہیں تھا. ایک جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں نہیں تھا, میں وہ ہوں جو اگلے 10 دن ہے. اینڈ وہ جو ایکسپیرینس کیا تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقصود بھی نہیں ہے, کیونکہ ویسا رہنا وہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا ہاؤ ڈو وی نو کہ ویسا رہنا ممکن نہیں ہے, بیکاز اس کے ساتھ بہت سارے سرکمسٹانسز تھے جن کا آؤٹ کم وہ نکل رہا تھا. فار ایگزامپل ہم بہت آسانی سے پڑھتے ہیں اینڈ ایکسپیرینس بھی کر جاتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ شیطان قید تھا. وہ شیطان قید تھا کہ نہیں, وہ رمضان کے بعد والے 10 دن میں دیکھ لو, میں تو وہی ہوں, بٹ کچھ تو چیز چینج ہوئی ہے نا. ہاں وہ کچھ تو چیز چینج ہوئی ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ سم تھنگ ہیپنز ان دا ایئر, کہ جس وقت رمضان کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نیکسٹ نماز ایک دم مسجد بھر جاتی ہے, لائک واٹ. ہاں اور جس وقت چاند اناؤنس ہوا شوال کا تو فجر پہ ہی مس آؤٹ ہو گئے, لائک اتنا سا فرق ہے ٹوٹل. تو وہ شیطان وہ واقعی قید تھا. اللہ رب العزت نے واقعی جنت کے دروازے کھولے ہوئے تھے, اللہ رب العزت نے واقعی جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. اینڈ اللہ تعالیٰ کریٹڈ دیٹ انٹائر سیناریو which made me experience that. بٹ اس کا سب سے بڑا پتہ ہے فائدہ کیا ہے, وہ ہم میں سے کوئی ایک شخص جس نے رمضان کے اندر تھوڑی سی بھی کوشش کی تھی اور اس تھوڑی سی کوشش کا تھوڑا سا بھی آؤٹ کم اپنی زندگی میں دیکھا تھا, that is an experiential edge that we have over those جنہوں نے وہ نہیں ایکسپیرینس کیا تھا. کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کو اللہ رب العزت نے, جیسے وہ پوری دنیا کے لوگ جن کو ایمان کی نعمت ہی نہیں میسر, یا وہ سارے مسلمان جو ایمان میں تو ہیں but they never experienced that Ramadan, تو they don't have that edge جو کہ اللہ رب العزت نے دین کی فکر رکھنے والے کو صرف اس فکر کی وجہ سے, nothing else, ہمارے پاس اور کچھ اس سے زیادہ نہیں تھا, صرف ایک دین کی فکر رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ makes everybody experience something. And that experience is something that is going to stay with us forever. وہ کوئی نہیں لے سکتا ہم سے رمضان کی وہ زندگی تو لے لی گئی, بٹ اس زندگی کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے کہ لائک دیٹ از واٹ آئی وانٹ. اور اللہ رب العزت جب فرما رہے ہیں نا کہ میں قبول کس کی کرتا ہوں, متقیوں کی, تو اب اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو اللہ نے گفٹ کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ wants us to realize something, کہ وہ جو میں نے تمہیں رمضان میں دکھایا تھا, پلیز ڈونٹ کلوز یور آئیز ٹو دیٹ ناؤ. جب ہے نا کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن بالکل سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت کس کے لیے ہے, متقیوں کے لیے. تو بندہ سوچتا ہے کہ جس کو ہدایت مل چکی وہی متقی ہے, اور متقی وہ ہے جس کو ہدایت دیتی ہے. تو یہ تو isn't that a circular logic کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت ملے گی متقی کو, تو متقی تو پہلے وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے. چاہتے کیا ہو, if you really desire تقوی تو قرآن کتاب ہدایت بن جائے گی,
لیکن اگر تم تقوی نہیں چاہتے تو کتاب ہدایت کی نہیں بنے گی. تو اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں قبول کس کو کرتا ہوں, میں متقیوں کو, کا مطلب ہے ہم اپنے پری اور پوسٹ رمضان میں اگر واقعی تو سمجھو رمضان قبول ہوا. لیکن اگر وہ ایپیسوڈ بس ایک اچھے خواب کی طرح ختم ہو گئی and then we move on or we return back to the same life, تو سمجھو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. We will not have the same life that we had in Ramadan, but can we have the same desire? Yes, we can. اور اپنے آپ کو یہ جج کرنے کے لیے کہ یار واقعی میرے رمضان سے مجھے کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ قبول کیا ہے کہ نہیں کیا, تو وہ دیکھو کہ رمضان گزرنے کے بعد میرے اندر وہ آگ موجود ہے کہ نہیں. اور اگر وہ آگ بجھتی جا رہی ہے نا, that's like dangerous. اور اگر وہ احساس ہی مٹ گیا ہے کہ ہاں رمضان واقعی میرے پاس ابھی بہت کم عرصہ پہلے گزرا تھا, that's dangerous. وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آف کورس کوشش کرنی پڑے گی, اس کا ایک 1% بھی ایکسپیرینس کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, but we need to have that fire. We need to have that light جس میں ہم دیکھ پائیں. تو that is what اللہ تعالیٰ means کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کریں گے. جو رمضان کا جو ورڈ ہے نا, اس کا جو روٹ ہے, اس کے دو قسم کے معنی آتے ہیں, ایک to burn away and دوسرا to sharpen. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے اس کا جو معنی کے اندر burn away آ رہا ہے, تو you're burning away the impurities. کہ once you go through رمضان, اللہ تعالیٰ ایک یونیک سیناریو کریٹ کرتے ہیں جس میں ساری امپیورٹیز کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جلا دیتے ہیں. And what remains is a pure human being. Or it could also mean کہ you sharpening. اور وہ کہتے ہیں کہ you sharpening your skills and you do that because you have to use them. کہ جب رمضان گزر جائے تو اب آپ اس شارپن ریالٹی کے ساتھ اپنی دنیا کو فیس کرنا شروع کرو گے. And that is something جس سے ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ ایکچولی ہماری جو فیلنگ ہوتی ہے نا ہر سال, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سال نارمل چل رہا ہے اور پھر ہم ویکیشن پہ رمضان پہ جاتے ہیں. حالانکہ اٹس دا فلپ. یہ نہیں ہے, کیونکہ اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم میں سے بہت سارے بیک آف دا مائنڈ سائیکولوجیکلی اس بات کو ایکسپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب نیکسٹ رمضان آئے گا تو دیکھوں گا. ہاں, بیک آف دا مائنڈ ہم یہ پہلے ہار چکے ہیں اندر کہ اب نیکسٹ رمضان آئے گا تو وہ سارا کچھ دوبارہ ایکسپیرینس ممکن ہے. But that's not true. کیونکہ اصل میں رمضان ویکیشن نہیں تھا. ہاں, اللہ رب یعنی کہ رمضان کے بعد ہم ویکیشن میں نہیں ہیں. رمضان میں اللہ رب العزت وداؤٹ ہیونگ, دیکھو ویکیشن کیا ہوتا ہے جس میں آپ کام نہیں کرتے نا. فار ایگزامپل ایک بندہ سارا سال جاب کرتا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں 30 days ویکیشن الاؤڈ ہے, تو وہ 30 دنوں کے لیے ویکیشن پہ جب چلا جاتا ہے تو اب وہ ریلیکس ہوتا ہے, اب وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا, اب وہ کوئی محنت نہیں کر رہا ہوتا. اور جب ویکیشن سے واپس آتا ہے, ناؤ بیک ٹو ورک. ہاں, وہ رمضان کی روٹین پڑی ہوئی تھی تو اسکول جاتے ہوئے آنکھیں نہیں کھل رہی, بٹ جب جاب کرنی ہے, کام کرنا ہے, یو گاٹ ٹو بی بیک ٹو بزنس, بیک ٹو ورک. تو ویکیشن سے جب انسان واپس آتا ہے تو واپس اب کام شروع ہونا ہے. بالکل اسی طرح رمضان واز اے ویکیشن. Why is it a vacation? Because it's not us doing it. It's Allah gifting it. ہم بالکل سمجھے چل میں بیٹھے ہوئے تھے and we were just bathing in the mercy of Allah Rabbul Izzat. کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو ایکسپیرینس کروا رہے تھے. But now we're back to work. اب خود کرنا پڑے گا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دیا وہ گفٹ تھا, لیکن اب جب ہم واپس آ گئے ہیں تو we have to be really with a sharpened knife کے ساتھ we have to be ready to cut. وہ اس پورے رمضان میں اللہ رب العزت نے بہت سارے پروسیسز گفٹ کیے تھے, تھک کر کے پہلی شوال کو واپس لے لیے. سو تراویح از ناٹ دیئر. وہ ہم میں سے جو بھی 8-20 جیسی بھی پڑھتا تھا وہ گون. اینڈ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, اینڈ ناٹ بیکاز کہ اس کے اندر کوئی آپ کو وحی کی ضرورت ہے, کہ ہم میں سے کسی ایک نے بھی 20 رکعت نفل نہیں پڑھے اس کے بعد. ہاں, اٹس دیٹ سمپل کہ وہ رمضان کے 10 دن گزرنے کے بعد, حالانکہ رمضان کے اندر جو کوالٹی تھی وہ جن ٹولز کی بنیاد پر تھی, وہ ٹولز تو کہیں نہیں چلے گئے. ہاں, وہ ٹولز وہیں کے وہیں ہیں, لیکن وہ تراویح اب میسر نہیں ہے. وہ جو انسان کا ارادہ کرنا اور اس ارادے پہ بڑی آسانی سے عمل کر لینا ممکن تھا, that was a gift from اللہ رب العزت, اب نہیں ہے, کیونکہ اب شیطان ہے. ہاں, اب آپ ارادہ کرتے ہیں, وہ ساتھ ہی 36 اور ارادے کروا رہا ہے. آپ ایک نا ڈائریکشن میں چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کے دل میں ڈال کے آپ کو فون کروا کے آپ کو کسی اور ڈائریکشن میں چلا رہا ہے. اب صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہوگا. رمضان میں ارادے کرنے سے ہو جاتا تھا,
ہاں بائی ایکسیڈنٹ وی فال انٹو the positives رمضان میں, کیونکہ بس ذرا سا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے تھے. اور وہ کہنا کہ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے کھول دیے جاتے تھے. تو اگر کوئی رمضان والے موڈ میں اپنے آپ کو جج کرنا شروع کرے کہ اللہ جنت دے ہی دیں گے پھر, but now you have to earn it. تو اللہ رب العزت نے وہ جو رمضان کا ایکسپیرینس کیا کرایا تھا, all of that experience was a gift from اللہ رب العزت. بٹ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ماحول کو واپس کر لیا, بٹ ٹولز وہیں پہ رہنے دیے. سو دیر از سم تھنگ دیٹ ہیپنس دیٹ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نظام ختم کر دیا ہے. بٹ دین دیر از سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ فرام اس ایز ویل, دیٹ وی پل بیک ایز ویل. بہت ساری ایفرٹ تھی جو ہم بھی نہیں کر رہے, اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے سو ناؤ اس رمضان کے گزرنے کے بعد وہ جو ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم بھی نہیں کر رہے اپنے اللہ رب العزت کے لیے. اینڈ سم ٹائمز ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم نہیں کر رہے, ہاں بس جسٹ گوئنگ ود دا فلو, گوئنگ ود دا موشنز آف لائف, جس کی وجہ سے وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان ایکچولی کچھ بھی نہیں کر پاتا. اچھا رمضان میں ایک تو تھا کہ شیطان قید تھا, بٹ اس کے بعد جب ہم 16-17 گھنٹے روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو نفس بھی ٹرین ہوا ہوا تھا. وہ جو نفس تھا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ان النفس لعمارۃ بالسوء, وہ تمہیں امارۃ بالسوء کو یوں سمجھو کہ پہلے بات ہے ان سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں indeed definitely that's for sure, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ نفس کیا ہے, وہ امارۃ بالسوء ہے. امار ایک ہوتا ہے عامر, حکم کرنے والا, امار اس کی شدید فارم ہے, like it commands you to sin and you don't have a choice. یہ ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس میں بس اس نے کر دی اور اب آپ ایسے جکڑے ہوئے ہو کہ اب آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. ہاں تو شیطان وہ ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہا ہے کہ وہ اب خیالات ڈال رہا ہے, اور نفس جس کے لیے وہ خیالات ڈال رہا ہے, جس کو وہ ٹریپ میں ڈال رہا ہے, وہ 16 گھنٹے روزے کی حالت میں نہیں ہے. وہ 16 گھنٹے روزے کی حالت میں ہونے سے ایک فائدہ ہوتا تھا جو ہمیں لگتا تھا 20 تراویح پڑھنی آسان ہے, یا مسجد جانا آسان ہے, یا قرآن کھولنا آسان ہے. اب قرآن کھولنا آسان نہیں ہے. ایوری سنگل پرسن دیئر ایوریج, کوئی 3 سپارے پڑھ رہا تھا دن میں, کوئی آدھا سپارہ پڑھ رہا تھا, وہ 3 نہیں پڑھ سکتا, وہ آدھا نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ now you've got to recover from your نفس. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا اسپرچول ایکسپیرینس کرتے ہو نا, تو ایکچولی ڈونٹ گیو یور سیلف اے شاباش کہ میرا نفس قابو آ گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے اس کی بیچارے کو غلط فہمی میں ناک آؤٹ پنچ مار دیا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا, but then it's going to recover. اور جب وہ ریکور کر کے آئے گا, now that نفس is more prepared to handle it as well. اور ساتھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اب ہم جتنا مرضی رمضان میں کہہ رہے تھے نہیں ہم تیار ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ رمضان سے باہر نکلیں گے, it's going to be difficult, we're not ready for it. جتنا شارپ ڈکلائن آتا ہے وہ کئی دفعہ ہمارے اندر وہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ یار یہ شاید ممکن ہی نہیں ہے. اینڈ جتنا بھی ٹرائی کر لو, because one thing that we have to understand, جتنا مرضی ٹرائی کر لیں we'll never be able to equal the experience of Ramadan. وہ ایسے نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ پہلے نہ اس کے لیے دعا کر رہے تھے, اور صحابہ جتنے زیادہ رمضان گزرے ہوتے تھے اتنا زیادہ کسی کو متقی سمجھتے تھے, because you cannot replicate the experience of Ramadan outside Ramadan. تو ہم جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں we'll not even come close to that. But that is where the trick is, کہ ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام رمضان کے آپ سمجھ لو اس ایکسپیرینس کو ریپلیکیٹ کرنا نہیں ہے, ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. ہمارا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے. وہ کوشش کا آؤٹ کم کتنا آئے گا تو وہ آؤٹ کم اللہ رب العزت پہ کنٹرول میں ہے. Sometimes you would still, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ there would be glimpses in your day, probably sometimes weeks, جس میں you will feel closeness to Allah رب العزت, but that would have been earned then. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بس کوشش کرتے رہیں. اچھا کیونکہ دیکھو جتنا آسان رمضان میں دین پہ عمل کرنا تھا نا, اس کے لیے جو کوشش تب بھی کر رہا تھا, اگر اتنا آسان ہر لمحے ہو جائے نا تو زندگی ٹیسٹ نہیں ہے پھر. اور اللہ رب العزت جسے میں کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں کہ are we consistent in our effort with him or not. بیکاز اگر اللہ تعالیٰ فوراً ریوارڈ دیں, فوراً پرک دیں تو پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا نا. میں نے ایفرٹ کی ساتھ ہی ریوارڈ ملا, پھر ایفرٹ کی ساتھ ہی ریوارڈ ملا.
جب آپ عام روٹین زندگی گزار رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس ریوارڈ کو فری دے کر ہمیں ایک مزہ تو دیا, بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عام زندگی میں you have to try again, and sometimes what will happen is you will give it your best shot, پھر بھی نہیں ملے گا. You will give it your best shot, پھر بھی نہیں ہو پائے گا. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ کھڑا ہو کے دوبارہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. And that's what we have to do. It's that simple. کچھ ایکسپیرینس نہ ہو, کچھ مزہ نہ آئے, کچھ دل نہ چاہے, پھر بھی مجھے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. مجھے پھر اللہ رب العزت کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ میں جتنا کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کرتا جاؤں گا اتنا اللہ رب العزت would make it easy for me. اچھا, وہ دین کے ایکسپیرینس میں because there is no limit to it, تو آپ پہلے سے بہتر ہو بھی تو اس مائنڈ سیٹ سے you'll never be satisfied. تو آپ اور چاہو گے, کیونکہ اللہ کے قرب کی منزل جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ موت اس کا انجام ہوگا کہ کہاں تک پہنچے ہو. ادروائز اٹس اے لائف آف ایفرٹ اینڈ ٹرائی. اچھا, جیسے ہی رمضان گزرتا ہے نا تو دیر آر اے نمبر آف ریزنز جس کی وجہ سے انسان اپنا مومنٹم لوز کر دیتا ہے. The first of them is lack of motivation. جیسے ہم رمضان میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ایک بہت پر امید قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے, گزر جانے کے بعد we don't have the same motivation. اچھا, وہ lack of motivation is very hard to pinpoint کہ وہ increased spiritual activity وجہ سے موٹیویشن ہو رہی تھی یا موٹیویشن کی وجہ سے وہ ہو رہا تھا. تو میں کہوں گا the package was coming from اللہ رب العزت. اور جیسے ہی رمضان گزرے گا وہ دونوں ہی نہیں ہے, نہ وہ اتنی انکریزڈ اسپرچل ایکٹیویٹی ہے, اسپرچل ایکٹیویٹی سے مراد نہ اتنی نماز پڑھ رہے ہیں, نہ اتنی تسبیحات کر رہے ہیں, نہ اتنا توبہ کر رہے ہیں, نہ اللہ سے کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں, تو دونوں مسنگ ہو جاتے ہیں ایک دم. تو as soon as we come out of it, تھک آپ کا اسپرچل ایکسپیرینس وہ نیچے آنا ہی آنا ہے. اس سے میں کیوں کہتا ہوں آنا ہی آنا ہے کہ پھر گھبراؤ نہیں, بیکاز sometimes people get demotivated, اس کا مطلب ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا. نہیں, لیکن اس لیک آف موٹیویشن کے ساتھ ایک اور اٹیچمنٹ ہم کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ از کالڈ لیک آف پلاننگ. کہ ہم رمضان سے باہر نکلے ہیں اینڈ اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن کہ وی ول سی اے اسپرچل ڈکلائن, بٹ دین وی آر embracing that spiritual decline with a complete lack of plan. کہ کرنا کیا ہے؟ جیسا کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک دم اپنے آپ کو سمندر میں چھلانگ مار دی ہے اور آپ ڈوب بھی رہے ہو اور پتہ بھی نہیں کہ کرنا کیا ہے. That is something that we have to understand. اچھا, lack of plan کا مطلب کیا ہے؟ رمضان میں اللہ میں اسکیڈول کہ صبح سے لے کے شام تک کیا کرنا ہے, رات میں کیا کرنا ہے. اگر اعتکاف میں آ گئے تھے تو وہ پورا ایک اللہ تعالیٰ نے نظم قائم کیا ہوا تھا. اب اللہ نے میرے حال پہ چھوڑ دیا مجھے, تو میرے ڈیلی اسکیڈول میں کوئی چیز ہے ایسی جو مجھے اس اسپرچل ایکسپیرینس کے قریب لے کے جا رہی ہے. میرے ویکلی منتھلی اسکیڈول میں کوئی ایسی میں نے چیز ڈالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آئی کین ایون تھنک آف کہ یار اس کے جیسا کوئی ایکسپیرینس ہوگا. تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ لیک آف موٹیویشن کے ساتھ جو نیکسٹ چیز ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از وی آر ٹوٹلی لیکنگ ان دا پلاننگ, وی آر پریپیئرڈ فار اٹ. اور اس پریپریشن کو ہمیں کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہے. And then something that adds on to that is, تو ایک تو یہ تھا کہ میری دین کے لیے پلاننگ ہی کوئی نہیں تھی. میں نے کوئی کمٹمنٹ اس سینس میں نہیں کی تھی کہ میں رمضان کے اندر یہ سوچ رہا ہوں کہ باہر رمضان کے کیا کر رہا ہوں گا. What is it that I can possibly do? کیا میری زندگی میں ہے جو رمضان کے بعد بھی رہ سکتا ہے؟ وہ والی پلاننگ نہیں تھی, تو ابھی کر سکتے ہیں. Because one of the things that is good in our relationship with Allah Rabbul Izzat is that it's never too late. کبھی بھی سٹارٹ کرو, اللہ رب العزت پھر بھی انسان کو چانس دیں گے. اللہ رب العزت is still waiting. تو اس lack of planning کے ساتھ جو تیسری چیز ایڈ ہوتی ہے, that is again our busy lives, busy schedule. We're back to the same university, we're back to the same job, back to the same business. تو وہ جو میرا پورا دن ہے وہ fill up ہو گیا. تو ایک تو یہ تھا کہ رمضان میں میں ایکسٹرا فری اپ تھا, اور رمضان سے باہر نکلتے ہوئے نہ میں تیار تھا, اور میرا ایک دم لائف سٹائل وہ بزی ہو گیا. میں واپس اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس مصروفیت میں وہ سارا پارٹ جو کہ رمضان میں مجھے ایکسپیرینس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, وہ مصروفیت میں کہیں دائیں بائیں چلا جاتا ہے. اچھا, اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس مصروفیت میں I'll have to reconsider and rethink, and that's where the planning part is going to come in. کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے وہ ساری مصروفیت ختم کر کے جا کے مسجد بیٹھ جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. یہ سیدھا سا اصول ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ اب مضبوط ہو جاؤ.
That's the time you have to reinvest in your relationship with Allah Rabbul Izzat. اس کا یہ مطلب نہیں جاب سے ریزائن کر دو اور گھر بیٹھ جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں بزنس بند کر دو اور کہو جی کہ بس اب میں اللہ اللہ کروں گا. فَإِذَا فَرَغْتَ, وہ ہمیں اتنی اردو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فارغ والا وہی سیم ورڈ ہے کہ جب بالکل فراغت ہو جائے, فنسب کا مطلب ہے اب مضبوط ہو جاؤ. Now you need to have a very strong desire and commitment کہ اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا, because now I'm free. اچھا وہ ڈیلی بھی ہونا چاہیے اور ویکلی بھی ہونا چاہیے, ڈیلی بھی ہونا چاہیے اور ویکلی بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں مہینے بعد کوئی ایسی ڈوز لوں گا نا اسٹیرائڈز کی کہ جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. There has to be a weekly dose and there has to be a daily dose جس سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک اور چیز which suddenly changes is lack of support system. کیونکہ کئی دفعہ میں نہ بھی چاہ رہا ہوں نا, جیسا میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ support structure for all of us was like that کہ it was automatic for me to end up نا with a daily schedule کہ جس میں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. وہ سارا سپورٹ سٹرکچر بھی رمضان سے باہر نکل جاتا ہے فوراً, کیونکہ ہم سارے لائک مائنڈیڈ لوگ رمضان میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے وہ سپورٹ سسٹم ہمیں بھی چلا رہا ہوتا ہے. وہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو جیسا میں کہتا ہوں نا, عید ہم ساروں نے اپنے اپنے گھر کی تھی, وہ رمضان میں مسجد کے اندر ہم سارے رینڈم XYZ اکٹھے ہوئے تھے اور ساروں کا ایک ہی مشن تھا. وہ اعتکاف میں ہم سارے رینڈم لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور it was like کہ ہم ایک فیملی بن گئے اور جس میں وہ ہم وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. But as soon as that ends, we go back to the same homes, we go back to the same company, we go back to the same business, we go back to the same job. اب وہاں پہ سارے aligned نہیں ہیں. ہاں وہ پہلی ظہر کی نماز جو کام پہ آئے گی وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار بعد میں پڑھ لینا, تھک جماعت مس. ہاں کہاں وہ رمضان میں ہم کہہ رہے تھے تکبیر اولیٰ سے پڑھیں گے اور وہ تکبیر اولیٰ چھوڑ کے جماعت بھی مس ہو گئی اور پھر کہیں اینڈ اٹ کوڈ بی کہ ان 10 دنوں میں کسی کی نماز قضا بھی ہو گئی ہو. کہاں تکبیر اولیٰ کے ارادے تھے بٹ سپورٹ سسٹم ختم ہونے کی وجہ سے نمازی قضا ہو رہی ہے, وہ ہاتھ سے وہ اپرچونٹی بھی نکلتی جا رہی ہے. اینڈ دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن. اچھا جب یہ سب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جو سب سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے which makes it very difficult for us to sustain that Ramadan is when we start to return not to our, because ایک ہوتا ہے کہ ہم مسجد سے نکلے اعتکاف سے and we know for sure کہ we're going to return to the same life. We were supposed to return to the same life but not to the same sins, because that is not something جو دین کہہ رہا ہے کرو. For example, and that's the critical thing that we have to understand. جب ہم دین اور دنیا کے بیلنس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رہبانیت حرام کر دی. لا رہبانیت فی الاسلام. بزنس چھوڑ کے, جاب چھوڑ کے, یونیورسٹی چھوڑ کے, فیملی چھوڑ کے آپ کو جی میں بس زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاروں گا تو کا اجازت ہی نہیں ہے, because impractical ہے. You got many other responsibilities that you need to fulfill. But یہ مائنڈ میں ہونا اور ٹوٹل لیک آف پلاننگ کے ساتھ اب اپنی جب نارمل لائف میں ریٹرن کر رہے ہو تو وہ سارے گناہ یا وہ ساری پرابلمز آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ ویری ڈفرنٹلی فار ڈفرنٹ پیپل. Some people would be with a very conscious mind trying کہ میں نے نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. اب شیطان لگا ہے اس کے ساتھ, کبھی کہیں سے ٹریپ کرے گا, کبھی کہیں سے ٹریپ کرے گا, کبھی کہیں سے ٹریپ کرے گا. But that is something جو ہمیں انشاءاللہ لانگ ٹرم میں سمجھنا ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کیسے چینج کریں, کیونکہ رمضان میں میرا لائف سٹائل چینج ہو گیا تھا جس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ میں اتنی عبادت کر رہا تھا, میں اتنی اچھی صحبت میں تھا. وہ لائف سٹائل مجھے چینج کرنا ہے, but that's like a long term effort. But unfortunately, many of us would have fallen to major sins within a short time span. کسی کو چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا, کسی کا دنوں میں ہو گیا. But all of us, جسے میں کہتا ہوں نا, this is also something that is bound to happen because ہم پرفیکٹ ہیں ہی نہیں. But اب اس پہ اپنے آپ کو چھوڑ نہ دو کہ بس ٹھیک ہے اب گناہ ہو رہے ہیں تو کیا کریں. ہاں, اور معین نے کہا بھی تھا کہ you have to return to the same life, and you've got to return to the same life but not to the same sins. ہاں, اب وہی آفس ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا. ہاں, وہی انٹرنیٹ ہے بٹ اب وہ گڑبڑ نہیں ہو سکتی. وہی ماحول معاشرہ ہے لیکن میں نے وہ گڑبڑ نہیں کرنی. اچھا اس سے ہے نا, ایک ہے آپ کا پازیٹیوز زندگی میں کم ہوتے جا رہے ہیں, نیگیٹیوز بڑھتے جا رہے ہیں, جس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, استقامت ہی نہیں ہے. مولانا یوسف خان صاحب کا ظہر کا بیان یاد ہے نا, انہوں نے کہا استقامت یہ ہے کہ جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو. تو فار ایگزامپل ظہر پڑھ رہے تھے پڑھتے رہو, یہ استقامت ہے. ہاں, فجر پڑھ رہے تھے پڑھتے رہو, گناہ سے بچ رہے تھے بچتے رہو, بس یہ استقامت. استقامت ہونے کا یہ نہیں کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نمازی بھی ہو جاؤ اور استقامت بھی آ جائے, یہ کوئی الگ سافٹ ویئر نہیں جو انسٹال ہونا ہے. میں اپنی اسی زندگی کی ایفرٹ میں کنسسٹنٹلی آگے چلتا رہوں, اچھا کام کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں, جس سے بچ رہا ہوں بچتا رہوں, یہ استقامت ہے.
بٹ اگر آپ نے اپنی زندگی کی برائیاں وہ واپس لے آئے ہو اور جو اچھائیاں تھیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, تو وی کین ویری ایزیلی انڈرسٹینڈ ول بی انکنسسٹنٹ. گناہ بڑھتے جائیں گے, نیکیاں کم ہوتی جائیں گی, گناہ بڑھتے جائیں گے اور نیکیاں وہ کم ہوتی جائیں گی. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ جو رمضان کا ایکسپیرینس تھا, اس ایکسپیرینس سے سیکھنا کیسے ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی ورک آن ourselves, ہاؤ ڈو وی ورک آن ourselves. تو اب کچھ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان میں ہمیں گفٹس دیے تھے نا, وہ گفٹس اب خریدنے پڑیں گے. فری سیمپلنگ ہو گئی, کمپنی نے مارکیٹ بھی کر لیا, کمپنی نے کنونس بھی کر دیا کہ اس جیسی پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہے. بٹ وہ سارا جو مارکیٹنگ گیمکس تھے وہ اس لیے نہیں تھے کہ آپ کہیں فری ملے گا ہی تو کھائیں گے. ہاں, اب وہ فری نہیں ہے, اب کوشش کرنی پڑے گی. اینڈ کیونکہ ہماری کوشش ویسی نہیں ہے, دیکھو جب فری کمپنی دیتی ہے نا تو پرفیکٹ چیز دے رہی ہے. اب جب ہم کوشش کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ہماری کوشش پرفیکٹ نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے جو آؤٹ کم دیا جا رہا ہے نا وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوشش اس قابل نہیں ہے جو اللہ نے گفٹ کیا تھا مجھے رمضان کے دوران. تو ایک چیز رمضان میں جو ہمیں دی گئی تھی, all of can very easily understand, وہ رمضان میں روزہ تھا. تو اب رمضان تو گزر گیا لیکن روزہ باقی ہے ابھی بھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات کی کہ جو 30 رمضان کے روزے اور 6 شوال کے روزے رکھے, وہ ایسے جیسے وہ دائمن روزے میں ہیں, وہ پورا سال روزے کا اجر ملے گا. اچھا, ایک اس کا ایسپیکٹ کوالٹیٹیو سینس میں, اجر کی سینس میں ہوتا ہے کہ یار نماز مسجد میں جا کے پڑھو گے تو 27 گنا اجر ملے گا. 27 گنا اجر کا مطلب کیا ہے کہ ایسے جیسے میں 27 نمازیں پڑھوں تو اس کا جو مجھے اسپرچل بینیفٹ ہوگا وہ ایک پڑھ کے مل جائے گا. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا مطلب, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں وہ جو 5 وقت مسجد میں جانے والا ہے نا, تو مسجد میں جانے سے وہ پورا ایک ماحول بنتا ہے. جو اپنے آپ کو ابھی اس ٹاک میں 15-20 منٹ ریورس کر لو, اور جو ہم نے کہا تھا رمضان ایک ماحول کا نام ہے, ایک کلچر کا نام ہے, ایک لائف سٹائل کا نام ہے, ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. مسجد میں جانے سے اللہ 27 ٹائمز ریوارڈ دے کیوں رہے ہیں؟ اٹس آل لائک اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے دے دیتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ گھر بیٹھے وہ ماحول نہیں بن سکتا, اپنی کنوینئنس میں اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے وہ ماحول نہیں بن سکتا, وہ کنیکشنز نہیں بن سکتے where I'm sharing my life with somebody else. جسے میں کہتا ہوں نا, it's a lifestyle choice that we need to understand. تو جب تک آپ اپنے آپ کو جائز سے یعنی کہ حلال کھانے سے نہیں روکتے, ڈائٹنگ نہیں ہوتی ہے. جم جاتے ہو تو عام طور پہ جم جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ کی نیچرل باڈی موومنٹ سارے دن میں اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ساری نیچرل باڈی موومنٹ سے ہی آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ پاؤ. لیکن اب وہ نہیں ہو پا رہی, اسی لیے اتنا میں کہتا ہوں نا جم نہیں جن چڑھ گیا ہے. سارے یوتھ کو جن چڑھا ہوا ہے. وہ جن کیوں چڑھا ہوا ہے کہ ہماری لائف سٹائل ہی ایسے ہے کہ ہماری موومنٹ ہی نہیں ہے. جا کے کھیتی باڑی جو کرتی تھی قوم, تو ان کو تو جم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, 6 پیک بنی ہوتی ہے. آپ کے جو مزدور ہیں نا, کبھی ان کی باڈی چیک کیا کرو, وہ ایسا سالڈ سٹیل ہوتا ہے کہ بندے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہم بےچارے بالکل پلپلے سے, کیوں؟ سارا دن کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں بس, تو اب جم جانا پڑتا ہے. تو اب آپ فتویٰ کی بیسس پر کام نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹول دیا ہی مجھے گیا تھا تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ کہ اللہ رب العزت نے میری جسم پر مجھے محنت کرنے کے لیے ایک ٹول دیا ہوا ہے جس کا نام روزہ ہے, اور وہ سارا سال اویلیبل ہے, سارا سال اویلیبل ہے. اچھا دیکھو, جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو ابھی بھی کیا ہوگا, ہم تہجد میں اٹھ جائیں گے, ہاں جا کے وہ سحری کے وقت میں. ایک ہے سحری میں کھانے میں کیوں برکت تھی, اس لیے کہ وہ وقت برکت والا تھا. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ جس میں ظاہر اور باطن آپس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے. جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا نا ظاہر کیوں ضروری ہے, بیکاز یور ظاہر از کنیکٹڈ ٹو دا باطن. ایکچولی تو رات کو بھی کھا کے رکھ لو گے تو روزہ تو پورا ہو جائے گا فتوے کے پرسپیکٹو سے, بٹ کہا نہیں وہ سحری کھانے میں برکت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے. کیونکہ وہ جب سحری کے وقت انسان اٹھے گا نا اور وہ کھا رہا ہے, اپنے جسم کی ضرورت پوری کر رہا ہے, but that's like a prime time. اس میں پھر اللہ سے مانگے گا بھی, اس میں اللہ سے کنیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا. تو آپ کو ایک دم پرائم ٹائم پہ کال مل جائے تو وہ کال ملے گی تو پھر اس سے فائدہ بھی ہوگا. تو پہلی چیز. دوسری, جان کے ساتھ ساتھ مال کا صدقہ. ایک ہے میری باڈی کا صدقہ وہ اعمال کی سینس میں ہوگا, اور پھر مال کا صدقہ وہ مال کی سینس میں ہی دینا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی کہ آپ رمضان میں ایکسٹرا چیریٹی کیا کرتے تھے. ہی وڈ میک وے مور ایفرٹ کہ آپ اور زیادہ دیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی انکم کا ایک پرسنٹیج وہ صدقہ کے لیے مختص کرنا ہے. اب جو آپ کا زکوٰۃ ہے that's like 2.5%,
اور 2.5% آف یور ایکسٹرا ویلتھ. سال میں لاکھ روپیہ کمایا ہے, آپ 80 خرچ کر دیے, وہ جو باقی بچا ہوا ہے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بٹ میں یہ وہ نہیں کہہ رہا, یہ آپ سمجھ لو یہ سال کے بعد کی ایکٹیویٹی ہے. جیسا رمضان سال بعد ہی آنا ہے تو فرض سال بعد ہی تھا, سال کے بعد 30 روزے رکھ لو, رمضان کے فرض ادا ہو گیا. بٹ وہ ٹول ہمارے پاس جب رہ گیا تو اس ٹول کو ہم پورا سال یوز کر سکتے ہیں. ایک ہے میں اپنی ویلتھ سے زکوٰۃ جو دیتا ہوں, دیٹ از ڈیفینیٹلی تو بائنڈنگ ہے, وہ نہیں دے رہے پھر تو پکڑ ہے قیامت کے روز. لیکن ایک ہے اپنی انکم کا کچھ پرسنٹیج. میں پرسنٹیج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں 1000 کما رہا ہوں یا کروڑ کما رہا ہوں. آپ 1000 کما رہے ہو تو 10 روپے صدقہ کرنا ہے, کروڑ کما رہے ہو تو لاکھ روپے صدقہ کرنا ہے. یو نیڈ ٹو کنسیڈر کہ میں پرسنٹیج سینس میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. اینڈ یعنی کہ دس از سم تھنگ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا, حالانکہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ صدقے سے فقر و افلاس نہیں آ سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے دی میں آپ کی راہ میں اللہ خرچ کرتا تھا اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے فقر و فاقہ آ گیا. اچھا, اگین اف یو انڈرسٹینڈ دا وے اللہ کے نبی فنکشنز, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سارا مال دیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. ایک اور صحابی دیتے ہیں, قبول نہیں کرتے, کہتے ہیں ابھی دے رہے ہو تو بعد میں مانگو گے. تو اس میں کیا سکھایا ہم جیسوں کے لیے, کہ بہترین مال وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر, اپنے ماں باپ پر, اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کر رہے ہو. اچھا کیوں, یہ میں سمجھ نہیں آتی. ہم رینڈم فقیر کو دے دیں گے لیکن 2 جگہوں پہ گڑبڑ کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ سبزی لینے جاؤ, وہ جو بیچارہ وابڈا ٹاؤن, ڈی ایچ اے, کہیں بھی وہ جو سبزی والا ہے وہ پچھلے 20 سالوں سے بیچارہ سبزی والا ہی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ سبزی بیچ بیچ کے ارب پتی ہو گیا ہے. ہاں, یہ ایسا صرف وہ جو آپ فیک سٹارٹ اپس کر کے اس کی نہ بلڈ اپ اور اس کو بعد میں سیل آؤٹ کر دیتے ہو, وہ اس میں ہو سکتا ہے. یہ سبزی والا بیچارہ سبزی والا ہی رہتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں 20 روپے کلو, یعنی 18 روپے کلو, لڑ کے 2 روپے بچائیں گے اور پھر بڑے مزے سے کسی نہ کام کرنے والے کو دے دیں گے. ہاں, اسے کہو یار یہ جو بھی مجھ سے مانگے گا نا, لیٹس سے وہ 10 کی چیز 15 میں بیچ دے گا, اس سے زیادہ تو بڑا وہ دھوکہ کر ہی نہیں رہا نا. نیگوشیٹ کرنا بھی نبی کی سنت ہے, بٹ اس نیگوشیشن پہ اس لیول تک جاؤ کہ اس کو بیچارے کو ذلیل و رسوا کر کے اس سے لے رہے ہو, دے دو. اچھا فار ایگزامپل, سم ٹائمز what you could possibly do is نیگوشیٹ کرو ٹکا کے, اور 470 پہ بل ہوئے ہیں, 500 دے کے چھوڑ دو. یہ تو کر سکتے ہیں نا, تو ایک اپنی نفس کی تسلی بھی ہوگی کہ میں نے چیز 470 میں لی ہے, ہاں, اور وہ مان بھی گیا ہے تو اس کو 500 پہ چھوڑ دو. یا اسی طرح فار ایگزامپل وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کو ٹپ کیا کرو. اینڈ دس از سم تھنگ لائک وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دس. پاکستان میں کیونکہ ہم اتنا زیادہ چیریٹی کرتے ہیں تو اس لیے ہر دوسرا بندہ فقیر بن رہا ہے. تو چیریٹی کرنا وہ جس میں محنت اٹیچ نہیں ہے وہ بند کر دو, ان کو دینا چھوڑ دو جو بغیر محنت کے مانگ رہا ہے. بٹ وہ جہاں پہ لوگ محنت کر رہے ہیں نا, ان کو اچھا دینے کی عادت ڈالو, ان کو اچھا دینے کی عادت ڈالو. تو وہ جو فیملی پہ خرچ کیا کا اس میں 2 اجر ہیں, ایک خرچ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی. اپنے بھائی پہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ نفس آگے سامنے آیا ہوتا ہے. ہاں, وہاں پہ ہم حساب و کتاب میں پھنس جاتے ہیں. رینڈم چیریٹی کر دیں گے لیکن اپنے چچا اپنے تایا پر وہ نہیں کر رہے ہوں گے. دیٹ از سم تھنگ, بیکاز دیکھو جب اپنے قریبیوں پر خرچ کرو گے, یہ خرچ کرنا وہ ہے جس سے کفر سے ایمان میں داخل ہو جاتے تھے لوگ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ ہوتا ہے, فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوتی ہے, تو اس کا سارا مال وہ سارا مکہ والوں پہ بانٹ دیا. اور پھر مدینہ والوں سے کہا نا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس جا رہے ہیں. بٹ یہ سوچو کہ کیا وہ مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو اللہ کے نبی کیوں کر رہے تھے؟ تو یہ مال کا صدقہ دینا, اس سے 2 کام ہوتے ہیں. ایک, جتنا خرچ کیا ہے وہ گارنٹی ہو کے واپس آنا ہے, یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ گارنٹی ہو کے اسی دنیا میں واپس آئے گا, کیونکہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ رب العزت نے 10 ٹائمز لوٹانا ہے, اور آخرت میں تو اس کا اجر ہونا ہی ہونا ہے. اور دوسرا, مال خرچ کرنے پہ لوگوں کے لیے مددگار, اور خاص طور پہ جس قسم کے آج حالات میں ہیں, those of us who are blessed, we have to understand کہ کون تکلیف میں ہے, کون پریشانی میں ہے. اگر کوئی ہمارا جاننے والا رات کو بھوکا سو رہا ہے, and by default do not presume everybody is sleeping with a full stomach, they not, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. تو آپ سوچو کہ اللہ رب العزت کتنی مدد کریں گے. ہاں, وہ آتا ہے نا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں. یا اللہ آپ تو مستغنی ذات ہیں, ہاں, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا تم نے اسے کیوں نہیں کھلایا تھا, ہاں, فلانا پلایا تھا. Because as soon as we come out of رمضان میں الحمدللہ بہت سارے لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں.
رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ والا پارٹ اب رمضان سے باہر آ گئے ہیں, بٹ وہ ٹول ہمارے پاس آج بھی اویلیبل ہے. اپنے قریبیوں پہ خرچ کرو, حساب کتاب چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بے وقوفانہ طریقے سے پلاننگ کی بات میں نہیں کر رہا, بٹ وہ جہاں پہ نفس تھا. اچھا نفس کیا تھا, میں تمہیں ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن سے کہتا ہے شح نفس, کہ آپ کو لیٹ سے کسی نے تقاضا کیا کہ لیٹ مجھے یہ ضرورت ہے, اور وہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ جینوین ضرورت ہے, اور آپ مجھے 1000 روپیہ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے, یا اس کو 5 تھا, آپ نے کہا یار میں 1000 دینے کا ارادہ کرتا ہوں, اور جب آپ نے کہا تو 500 کے نوٹ تھے. ہاں, تو اب ہم کہتے ہیں 500 میں یہ مانگ رہا ہے نا, کہیں اور سے بھی لے لے گا. یہ نفس ہے. ہاں, کہ اچھا بھلا ارادہ کیا ہوا تھا کہ 1000 دینا ہے, اور وہ دیتے ہوئے 500 کے نوٹ نظر آ گئے, تو یہ 500 بچا لے یار, وہ ضرورت کہیں اور سے پورا کر لے گا. That's like نفس. اس سے ہم نے غریب نہیں ہو جانا تھا. ہاں, اس کی وجہ سے ہمارے پہ فقر فاقہ نہیں آ جانا تھا, بٹ آپ کے دل میں آیا تھا کہ مجھے 1000 دینا ہے, اور آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے کرتے, اچھا بائی دا وے دل میں آیا تھا تو لازم تو نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں ہے, تو 500 بھی دو گے 500 کا اجر ملے گا, بٹ وی جسٹ لاسٹ the opportunity to make the benefit to its true potential. تو وہ پورا کر دو. یا کئی دفعہ فلپ سائڈ, جیسے ہم نے کہا تھا کہ 500 دیں گے اور سارے 10 کے 10 نوٹ 1000 کے ہیں, تو بھی ہو گیا, کب کریں. ہاں, تو کئی دفعہ اب اس کا ریورس بھی کھیل سکتے ہیں ہم, کہ 500 کا ارادہ تھا دے دو 1000. ہاں, وہ 10% ہی ہوگا اگر 10 نوٹ تھے, بٹ دے دو. یہ دے کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا آتا نا, کہ اللہ رب العزت گناہوں سے بچاتے ہیں صدقے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچاتے ہیں صدقے کی وجہ سے, اللہ رب العزت موٹیویشن دیتے ہیں, کیونکہ جتنا انسانیت کے اندر خیر پھیلانے سے انسان کا اسپرچل ایکسپیرینس امپروو ہوتا ہے, وہ کوئی اور کام کرنے سے امپروو نہیں ہوتا. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو. تیسری چیز, جو رمضان کا مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ تھا. رمضان چلا گیا, قرآن وہی ہے. اس قرآن کے ساتھ تعلق نہیں توڑ سکتے. اس قرآن کے ساتھ لمبی بحث ہے, وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاک میں کر سکتے ہیں, بٹ اس قرآن کے ساتھ 2 تعلق. ایک پڑھنے کا تعلق, روز بلا نگاہ قرآن کی ریسیٹیشن کرنی ہے. There is no single day that should pass in my life جیسے میں نے قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, آئیڈیلی آپ لوگوں کی ایج میں اگر کوئی حافظ ہے تو وہ تو پورا 1 پارہ پڑھے, نہیں تو آدھا پارہ پڑھنا چاہیے. آدھا پارہ اگر آپ پڑھنے کے عادی ہو جائیں, shouldn't take you more than 15-20 minutes. آدھا پارہ پڑھنا چاہیے. لیٹس سے آدھا پارہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 1 quarter, تاکہ 4 دنوں میں 1 سپارہ وہ ختم ہو رہا ہو. اپنے آپ کو عادی بناؤ اس چیز کا. اگین دس از سم تھنگ لائک, وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بٹ وہ میں نے کہا تھا نا کہ وی کم آؤٹ آف رمضان وداؤٹ اے پلاننگ. ہاں, تو اب ڈیلی اسکیجول میں ڈلا ہو کہ یہ کرنا ہے. اب ڈیلی اسکیجول میں جب ڈلا ہوا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو وہ کیے بغیر سو نہیں سکتے, وہ کیے بغیر نہ چھوٹ نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو پلان. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, اچھا آپ کہیں کہ جی یار قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, ایک دن آدھا پارہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہاں بس اجر مل جائے گا. لیکن جس دن آپ اپنی زندگی میں, یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے, اس لیے فرمایا کہ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل. The best of actions in the eyes of Allah رب العزت are those that are done regularly even if they're little. چاہے تھوڑا ہو بٹ ریگولرلی کرو. ہر روز وہ قرآن کا آدھا پارہ پڑھاؤ, یا اگر 1 quarter اپنے آپ سے کمٹ کیا ہے تو 1 quarter پڑھاؤ. کسی دن بہت مجبوری ہے نا, اتنا لاسٹ منٹ تک سٹک تھے, خدا کے لیے اس کو صرف کھولو, ایک لفظ پڑھو اور بند کر دو, تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حاضری لگ جائے, ایک دفعہ وہ لگ جائے, اور جب کہ آپ ریگولرلی کرنا شروع کرو گے یو ول اسٹارٹ ٹو سی دی بینیفٹ. آخری چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو ماحول میں لے کے آنا اور ماحول میں جوڑنا بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا تھا نماز جماعت کے ساتھ, جہاں بھی ہو جاؤ, جہاں بھی ہو, اور وہ ڈیپینڈنگ آن فار ایگزامپل اب وہ ایگزام چل رہا ہے تو آف کورس ایگزام کرو گے, اس کے بعد جب ہے نا یونیورسٹی کے بچوں کو کہہ رہا ہوں تو ایگزام ہو گیا, اب جا کے مسجد میں نماز پڑھو. مسجد میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, بیکاز پھر بھی اپنے آپ کو کاٹ رہے ہو. ہاں, وہ اپنے آپ کو کاٹ کے مسجد میں لے کے جاؤ اور وہاں جا کے نماز پڑھو. آفس کی میٹنگ چل رہی ہے یا کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے, ٹریول کر رہے ہو, تو جہاں موقع ملے مسجد پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ ماحول میں ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے انسان کو. اور اگلی چیز کہ جسے میں نے کہا تھا نا, تقویٰ از اے لائف سٹائل چوائس. کوئی الگ سے سافٹ ویئر نہیں ہے جو میں نے انسٹال کرنا ہے کہ میری زندگی چل رہی ہے لیکن وہ سافٹ ویئر انسٹال ہونے کی وجہ سے میں متقی بھی ہوں. That's not the way it happens. تقویٰ is a lifestyle choice کہ میں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کر رہا ہوں.
میں اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہوں, میرے دوست کون ہیں, میرے زندگی شیئر ہو کس کے ساتھ رہی ہے. دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو نا میک اے ویری ویری اسٹرکٹ چوائس کہ میں زندگی اپنی شیئر کس کے ساتھ کر رہا ہوں. زندگی شیئر کس کے ساتھ, پتہ ہے کون سا والا پارٹ ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ والا پارٹ. یہ نہیں کہ کل اپنی جاب سے ریٹائر کر دو گے, یار یہ میرا باس تو بے نمازی ہے, ہاں, اور یونیورسٹی چھوڑ کے چلا جاؤ گے, پروفیسر حضرت مجھے پڑھا رہے ہیں اور بے نمازی ہیں, میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ تمہارے دوست نہیں ہے, ہاں, وہ بزنس پارٹنر, وہ آپ کا باس, وہ آپ کا امپلائی, ہاں, ادھر خیر کے کام کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے, بٹ میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو تمہارے فراغتا کو افیکٹ کرتا ہے. ہاں, 9 to 5 جاب کر رہے تھے, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو 5 to 7 جس کے ساتھ جا کے کافی پی رہے ہیں ٹم ہارٹنز پہ, وہ چیک کرنا ہے وہ گڑبڑ تو نہیں ہے کہیں. وہ اصل مسئلہ ہے, کیونکہ ہمیں انفارچونیٹلی یہ پریکٹیکلٹی میں فرق سمجھ نہیں آتا. وہ جن کے ساتھ 9 to 5 زندگی بزی ہے نا, وہ گڑبڑ نہیں ہے, وہ والے 8 گھنٹے پرابلم نہیں ہے. وہ 8 گھنٹے جو رات کو سوتے ہو اس کا ٹریک میں نے اوپر دے دیا ہے. وہ جو بیچ والے 8 گھنٹے ہیں نا, جو میری پروڈکٹیو لائف کا پارٹ نہیں ہے, جو کہ اسٹوڈنٹ کی کا پارٹ نہیں ہے, جو کہ جاب یا بزنس کرنے والے کی پروڈکٹیو لائف کا پارٹ نہیں ہے, وہ کس کے ساتھ شیئر کر رہے ہو؟ ہاں, جو تم لوگوں میں سے شادی شدہ ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ پارٹنر ساتھ الائن نہیں ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو طلاق دے کے نکل جاؤ, نہیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. ہاں, وہ ایک الگ جرنی ہے, بٹ کمال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لائف پارٹنر سے زیادہ بڑا مسئلہ کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ میں آنکھیں کھول نہیں رہا ہوتا. چل زیادہ لائف پارٹنر کی ہو رہی ہوتی ہے, ہاں, کہ یار اس کو کسی طرح نیک کر لوں. وہ جا جس کے ساتھ جا کے چائے پی رہا ہے نا, پہلے اس کو ٹھیک کر لے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو خود اپنے آپ کو کاٹ لو. دیکھو, اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مسئلہ یاد رکھنا, آپ کے گھر والے آپ کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ وہ آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں. انہیں پتا حضرت کتنے مولوی ہیں, ہاں, یہ بڑی باتیں کر رہے تھے رمضان میں کہ اوئے ہوئے ہوئے کیا اسپرچل فیلنگ ہے, ہم ہائی ہو کے واپس آ رہے ہیں. انہیں اگلے دن ہی فجر میں سوئے, نے کہا جا مجھے بتا دیا کہ حضرت کتنے پانی میں ہے. ہاں, تو لائف پارٹنر کی میں بات نہیں کر رہا. ہاں, اگر ابھی شادی کرنی ہے تو خدا کے لیے اب بات کر رہا ہوں, تو وہ ایک اگین لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. بٹ وہ فَإِذَا فَرَغْتَ والا پارٹ میں کس کے ساتھ ہو؟ اپنے فارغ وقت میں. تو سارا دن بزی ہوتے ہو, بیچ میں کچھ گھنٹے فری ہوتے ہیں, ہم وہ گھنٹے ہم ضائع نہیں کر سکتے. سارا ویک بزی ہوتے ہو, ویکینڈ فری ہوتے ہیں, وہ ویکینڈ ہم کسی پارٹی والے کے ساتھ نہیں گزار سکتے. دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو کم بیک, کہ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کو وہ ٹائم دینا ہے. جب تک ہم وہ فائدہ فرغتا کو ٹھیک نہیں کریں گے نا, اور وہ فنصب نہیں ہوگا, ہمارا زندگی کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور لا رہبانیت فی الاسلام کا اصل جو یعنی کہ اپلیکیشن ہے وہ اسی پہ ہے, کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو میری زندگی کا بزی پارٹ ہے نا, دیٹس ناٹ دا پرابلم. پرابلم ہے کہ میں اپنے فارغ وقت میں اللہ رب العزت کو فٹ ان نہیں کر رہا. ہاں, جیسا فار ایگزامپل ہمایوں کو میں نے تنگ کیا, ہمایوں نے مجھے عرصے بعد کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے, میں نے کہا بیان پہ آ جاؤ, پین دی, الحمدللہ آ گیا, اب مجھے شاید ٹائم دینا پڑے گا. بٹ ایک اور ساتھی تھا, میں نے کہا بیان پہ آ جاؤ, بیان پہ نہیں آیا, میں بھی نہیں آ رہا پھر. ہاں, لائک اٹس دیٹ سمپل, کیا کریں. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ میری اس زندگی کے سفر میں ایک ریگولر پارٹ ہے, کہ وہ جو فراغتا والا پارٹ ہے نا, دیٹ از ویئر آئی ہیو ٹو فٹ ان دین. اس میں جتنا زیادہ فنصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کرتے جاؤ گے, باقی سب کچھ ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی بزی زندگی کا پارٹ حلال کے اندر ہو نہیں سکتا جب تک فارغ والا پارٹ حلال کے اندر نہیں آیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ جاب صحیح نہیں ہے, میں اس سے ریزائن کر رہا ہوں, اس سے ریزائن کر کے اب پہلے ایک مسئلہ تھا کہ اسپرچولیٹی نہیں تھی, اللہ سے کنیکشن نہیں تھا, اب دنیا بھی گئی. ہاں, تو اب 2 مسئلے اکٹھے ہو گئے الحمدللہ. پھر مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب اب کیا کریں, ہاں, کہ اب نہ دنیا رہی ہے نہ دین رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جاب کرتے رہو, وہ بعد کا مسئلہ ہے. فراغتا کو ٹارگٹ کرو اور اس کو ٹھیک کرو. جس دن فراغتا میں فنصب ہو جائے گا, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ہو جائے گا, باقی دونوں پارٹس ٹریک میں خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ رب العزت اس رمضان کے گزرنے کے بعد وہ جو بھی ہماری زندگی کا ٹریک ہے اس کو اس پہ لے آئیں جس پہ اللہ رب العزت کی رضا, اللہ رب العزت کی مرضی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے حاصل کیے ہوئے مقصد کو پورا کرنا. اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.